بسم اللہ الرحمن الرحیم واعلم أنه إذا أضيف الظروف إلى الجملة أو إلى إذ جاز بناؤها على الفتح كقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم وكيومئذ وحينئذ وكذلك مثل وغير مع ما وأن صبر چلو ما وأن وأن تقول ضربته مثل ما ضرب زيد وغير أن ضرب زيد. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر اسم مبنی 8 قسم ہے. ان میں سے آخری قسم بعض ظروف جو کہ مبنی ہوتے ہیں وہ بہت سارے بیان ہو گئے ہیں. وعلم سے ایک قانون بیان کرتے ہیں. توجہ، وہ یہ ہے التی لیست بمبنیۃ، جملے کو ساتھ جوڑیں. وہ اسماء ظروف جو کہ مبنی نہیں ہیں، وہ اسماء ظروف جو کہ مبنی نہیں ہے، جب ان کی جملے کی طرف اضافت کی جائے، جب ان کی جملے کی طرف اضافت کی خواہ اسمیہ ہو خواہ فعلیہ ہو، یا ان کی اضافت کی جائے از کی طرف جس از کا مضاف الیہ جملہ اسمیہ ہے، جس اس کا مضاف ہے جو جملہ اسمیہ ہے، اسمیہ ہے، تو اس جملے کو حذف کر کے مضاف کو اس کی جگہ قائم مقام کیا گیا از کو. تو جس اسم ظرف کی اس از کی طرف اضافت ہو جائے یا از کے بغیر جملے کی طرف اضافت ہو جائے، اس اسم ظرف کو مورب رکھیں یہ بھی جائز ہے، مبنی بنائیں یہ بھی جائز ہے، لیکن جب مبنی ہوگا تو مبنی بر فتح ہوگا. مسئلہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ ظروف جو کہ مبنی نہیں، جو پیچھے بیان ہوئے ہیں وہ نہیں، جب ان کی اضافت کر دیں جملے کی طرف، کس کی طرف؟ تو جائز ہے کہ ان کو مبنی بر فتح بنائیں. تو جواز کا مطلب ہے مورب رکھیں یہ بھی جائز ہے اور ان کو مبنی کریں یہ بھی جائز ہے، لیکن مبنی بر فتح. اور اسی طرح جس ظرف کی اضافت ہو جائے از کی طرف، جس از کا مضاف الیہ جملہ ہے، تو اس ظرف کو بھی مبنی بر فتح بنانا جائز ہے. ہاں جی، کیا جی؟ اس مبنی کی بات چل رہی ہے تو ان میں سے ان کی 8 قسمیں تھی. آخری قسم ہے ظروف مبنیہ، وہ آ گئے ہیں. اب وعلم سے مصنف علیہ مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ اسماء ظروف جو کہ مبنی نہیں ہیں، جب ان کی اضافت کی جائے جملے کی طرف یا ان کی اضافت کی جائے اس کی طرف جس اس کا مضاف الیہ جملہ اسمیہ ہے، تو ان کو جائز ہے کہ ان کو مبنی پڑھنا جائز ہے. جس وقت مبنی پڑھیں گے تو مبنی برفات ہوں گے وہ، اور ان کو مورب پڑھنا بھی جائز ہے. مورب بنائیں یہ بھی جائز ہے. مورب ہوں گے تو عامل کے مطابق اعراب ہوگا، مبنی ہوں گے تو مبنی بر فتح ہوں گے، اعراب محلی ہوگا. بات سمجھیے. اور ایک جملہ ویکھے نا، او آشر نمبر 9 تے او الا از، یعنی ظروف جس وقت بجانب جملہ مضاف ہو جائیں یا بجانب از جو کہ مضاف بسوے جملہ ہے، اس از کی طرف مضاف ہو جائیں جو مضاف ہے کدھر؟ او از کانا کذالکا، تو اس وقت ان کی بنا فتح پر جائز ہے. کیوں؟ برائے خفت، برائے خفت. اگلی گل پھر پڑھ دیں. مثالیں دیکھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، جو فتح والی قرات ہے، فتح والی، اس پر ینفع الصادقین صدقہم یہ جملہ ہے،
فعلیہ، اور یوم ظروف مبنیہ میں سے نہیں ہے کہ ہے جو پیچھے پڑھے ہیں، نہیں ہے، یہ مورب ہے، اس کی اضافت ہو گیا جملے کی طرف، لہٰذا اس کو مبنی بر فتح پڑھنا، ھذا یوم، تو یہ مرفوع محلاً ہے، خبر ہے ھذا کی، یہ دن ہے کہ نفع دے گا صادقین کو ان کا صدق، ان کا صدق ان کو نفع دے گا۔ اچھا جی، اذ کانا قضا ہے نا، اذ کانا، تو کانا قضا کو حذف کر کے اس کے عوض میں اذ کو تنوین دے دی تو یہ بن گیا اذن۔ اسی طرح ہاں، تو لفظ یوم اور لفظ حین یہ مبنی نہیں ہے، لفظ یوم اور لفظ حین یہ مبنی نہیں ہے، تو جب ان کی اضافت کی اذ کی طرف، وہ اذ جس کا مضاف الیہ محذوف ہو گیا اور عوض میں تنوین آ چکی اور اذن بن چکا ہے، اس اذن کی طرف جب اضافت کریں گے یوم کی اور حین کی تو اس وقت ان کو مبنی بر فتح بنانا جائز ہے، لہذا یوم اذن حین اذن۔ جی کتاب کی مثال ہے جیسا کہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، شابہ، یہاں یوم یہ ان ظروف میں سے نہیں ہے جو کہ مبنی ہے، تو اس کی اضافت ہو گئی جملے کی طرف، تو اس کو مبنی بر فتح بنانا پڑھنا بھی جائز ہے، اور اس کو اپنا اعراب جو اس کا ہے مرفوع وہ پڑھنا بھی اس کو جائز ہے جی، لیکن یہ جو قرات پڑھنی ہے وہ اسی طرح پڑھیں گے جی۔ اور اسی طرح اذ کانا کذالک، تو اذ کا مضاف الیہ حذف کر کے نا اس کے عوض میں تنوین دے دی، یہ بن گیا اذن۔ اب اس اذن کی طرف جو اسم ظرف جو کہ مبنی نہیں مضاف ہو جائے تو اس کو بھی مبنی بر فتح بنانا جائز ہے، مثلا اس کی طرف مضاف ہو جائے یوم یا حین، تو اس کو یوم اذن اور حین اذن پڑھنا جائز ہے، اور ما قبل عامل کے مطابق اعراب دے، یہ بھی جائز ہے، سمجھیجے بات۔ اچھا جی، ہوں ویکھو درو جتھے آشیا چھوڑیا سی، اور برائے خفت جیسے من خزی یوم اذن، قرآن پاک میں ہے کہ نہیں، من خزی، اب جو کہ ہماری قرات اسی طرح ہی ہے لیکن وہ مضاف الیہ بنائے خزی کا وہ تو ہے ہی ہے، تو پھر یوم اذن بھی ہوگا۔ جو ہم پڑھتے ہیں وہ یوم اذن ہے کہ یوم اذن ہے، کوئی پتہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اے یوم اذ کانا کذا بر قرات فتح میم یوم، اچھا جی، ان کا مبنی ہونا فتح پر، جی کس پر، کیوں مبنی ہے؟ بجہت اضافت بجانب جملہ، جملے کی طرف ان کی اضافت ہے تو گویا کہ عدم اضافت کے حکم میں ہے، کیونکہ مضاف الیہ جو ہے وہ جملہ نہیں ہے، جملے کے اندر جو مضمون جملہ ہے حاصل مصدر وہ ان کا مضاف الیہ ہے، تو پس قطع اضافت میں یہ غایات کی طرح ہو گئے، کن کی طرح ہو گئے، اس لیے مبنی بنانا جائز ہے۔ تو مبنی بر فتح کیوں؟ برائے خفت، برائے خفت۔ الا از یعنی بجانب لفظ از جو کہ ظروف میں سے پہلے گزر چکا ہے اس کی طرف مضاف ہو جائیں، سمجھی بات۔ علل فتح، علل فتح، باوجہ حاصل کرنے بنا ان کے مضاف الیہ سے جو کہ مبنی ہے، کیونکہ ان کا مضاف الیہ جملہ ہے، تو جملہ کیا ہوتا ہے، از بھی مبنی ہے، سمجھے نا جی۔ بلاؤ بے واسطاتن، یا بے مضاف ہے مبنی کی طرف اگرچہ واسطے سے ہو جیسا کہ از میں ہے،
کیونکہ جملہ من حیث و ہے یا مبنی ہوتا ہے. جملہ من حیث و ہے یا کا مطلب ہے جملہ، صرف جملے کو جملہ دیکھیں تو وہ کیا ہے؟ پورا مبنی. اس پورے پر تو اعراب نہیں کو دے سکتا، اس کو کہ دے سکتا ہے کوئی عامل ایسا ہے نہیں جو پورے جملے کو کوئی اعراب دے دے. وہ ملی اعراب ہوگا، لفظی نہیں آ سکتا، جزوں پر آ سکتا ہے. اچھا جی نہ منع کرو. اور جان اس بات کو جب اضافت کی جائے ظروف کی، اے اللہ تی لیست بے مبنیت، کدھر؟ جملے کی طرف. خواہ اسمیہ باشد خواہ یا از کی طرف. او اشیت کیڑا از؟ جس کی اضافت ہے جملے کی جانب حذف کر کے اس کا عوض مضاف لے تنوین، عوض تنوین آ چکی ہے، تو کیا ہے اس وقت؟ او از کی طرف. تو جائز ہے بنا ان ظروف کی فتح پر، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اور جیسے یوم اذن اور حین اذن. جی اس بات کو کہ جب اضافت کی جائے ظروف کی جملہ کی طرف یا اذ کی طرف تو جائز ہے ان ظروف کی بنا فتح پر، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اور جیسے یوم اذن اور حین اذن. اور جان تو اس بات کو کہ جب اضافت کی جائے ظروف کی جملے کی طرف، کون سے ظروف جو خود مبنی نہیں ہیں؟ جملے کی طرف یا اس کی طرف، تو جائز ہے بنا ان ظروف کی فتح پر، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اور جیسے یوم اذن اور حین اذن. ہاں جی وکذالک. اچھا جی مسئلہ نمبر مڈو شڈو. لفظ مثل، لفظ غیر، کون؟ لفظ مثل اور لفظ غیر، ان کے ساتھ مل جائے ما، کیا مل جائے؟ ساتھ مل جائے ما یا ان یا انا. وہ اپنا معنی ہونا دینا، انہوں نے اپنی سیٹ وکری بک ہوئی ہے، یہ نہیں کہ نال جڑ جانے نے. یعنی ان کے ماں بعد آ جائے کون؟ یا ان یا انا، اور اس مثل اور غیر کی اضافت ہو جملے کی طرف. کدھر؟ جملے کی طرف، اضافت ہو جملے کی طرف. او تو پھر یا اسی تو مقرونہ اے مضافہ الی احداہما، دو میں سے ایک کی طرف. دو کون؟ جملہ یا از؟ جملہ یا مثل اور غیر کی اضافت ہو جائے جملے کی طرف اور از کی طرف، لیکن شرط یہ ہے کہ درمیان میں ما ہو یا ان ہو یا انا ہو، تو اس وقت مثل اور غیر بھی مبنی بر فتح ہوتے ہیں. یہ جائز ہے. ہاں جی. اور اسی طرح لفظ مثل اور غیر، ان کے ساتھ جس وقت لفظ ما، ان کے بعد لفظ ما ہو، ان ہو، انا ہو، یا ان ہو یا انا ہو، تو ما بعد غیر، ان کے ما بعد تو جملہ ہوگا. تو اس وقت مثل اور غیر کی خلاصہ یہ ہے کہ مثل اور غیر کی اضافت ہو جملے کی طرف یا از کی طرف، لیکن شرط یہ ہے کہ درمیان میں کون ہو؟ ما ان یا انا ہو. اس وقت مثل اور غیر بھی مبنی بر فتح، ان کو مبنی بر فتح بنانا جائز ہے. سمجھیے. تو یہ ظروف میں سے تو نہیں ہے، بطور فائدہ یہ مسئلہ اس لیے بکھرا کیتا ہے. وَكَذَلِكَ کی وَكَذَلِكَ وہ تو ویکھنے کی راشیت ہے، یعنی اسی طرح بنا مثل کی اور غیر کی فتح پر جائز ہے. کس کی؟ مثل اور غیر، اے لفظ دو جڑے، دو لفظ کیڑے؟ مثل اور غیر فتح پر جس وقت کے ہر دونوں بجانب ما اور ان اور انا مضاف ہو جائیں. جی
اس لیے کہ ما اور ان اگرچہ ظروف سے نہیں ہیں او انا تنوی لیکن باظروف کے بجانب جملہ مضاف میں شوند مشابت میں دارند، اسی مشابت کی وجہ سے احتیاج بجانب مضاف لے ہوتے ہیں باوجود اس کے کہ ظروف سے نہیں ہیں۔ ظروف سے مصنف علیہ رحمہ ظروف کی بحث میں ذکر کیا اور اعراب ان کا بھی جائز اس لیے کہ اسماء ہیں جو کہ معرب ہونے کے مستحق ہیں۔ کس کے مستحق ہیں؟ اچھا جی، تو پھر 10 کی مسئلہ ہے مثل اور لفظ غیر جب ان کی اضافت ہو جملے کی طرف یا اس کی طرف بشرطے کہ ان کے درمیان ما یا ان یا انا کا واسطہ ہو تو اس وقت ان کو مبنی برفات پڑھنا جائز ہے۔ ضربت امرن مثل ما ضرب زید، مارا میں نے امر کو مثل اس کے کہ مارا زید نے۔ جی تو اب مثلا پڑھنا جائز ہے۔ مثلا پڑھنا جائز ہے، یہ مضاف ہے جملے کی طرف ما کے واسطے سے۔ کس سے؟ مثل اس کے کہ مارا زید نے، مثل مارا زید نے۔ ضربتہ غیر ان ضرب زید، مارا میں نے اس کو مگر یہ کہ مارا زید نے، سوائے اس بات کے کہ مارا زید نے۔ بات سمجھیے؟ تو یہاں مثلا اور غیرہ یہ کیا ہے؟ یہ جائز ہے پڑھنے ان کو مبنی برفت۔ اور اسی طرح لفظ مثل اور لفظ غیر مقرونہ اے مضاف الی احداہما، مع اور ان اور انا کے ساتھ، یعنی ان کے ساتھ مقرون ہوں تو کیا ہوتے ہیں؟ مبنی برفتح پڑھنا جائز۔ کس کا؟ مثل اور غیر کا۔ کہتوں ضربتہ مثل ما ضرب زید، اور ضربتہ غیر ان ضرب زید۔ اور اسی طرح لفظ مثل اور غیر ما اور ان اور انا کے ساتھ یوں کہتوں ضربتہ مثل ما ضرب زید اور ضربتہ غیر ان ضرب زید۔ جی، اور اسی طرح لفظ مثلا اور لفظ اور غیر اور غیر ما اور اسی طرح لفظ مثل اور غیر اسی طرح لفظ مثل اور غیر جو کہ مقرون ہیں مقرون ہے ما اور ماں کے ساتھ اور ان کے ساتھ اور انا کے ساتھ۔ تینوں کہے تو ضربتہ مثل ما ضرب زید اور ضربتہ غیر ان ضرب زید۔ ومنها کسر عند اہل الحجاز۔ اچھا جی، ظروف مبنیہ میں سے آخری آ گیا لفظ ام سے، ظروف مبنیہ میں سے آخری لفظ ام سے، یعنی بھی اور نہیں ہے کہ جڑے اتنے بیان کیتے نے دیتو نام لفظ ام سے، بالکسر کا مطلب ہے ام سے۔ کیا؟ تو یہ اہل حجاز کے نزدیک یہ بھی ام سے، میں نے کل یہ بھی ظروف مبنیہ سے، یہ بھی بینو ام سے ہی پڑھنا ہے۔ کیا جی؟ ظروف مبنیہ میں سے ہے امسی، یہ اس کو بھی اہل حجاز کے نزدیک حجاز والوں کے نزدیک یہ بھی مبنی، یہ بھی ظروف مبنیہ میں سے ہے۔ کون؟ ام سے۔ کون؟ ام سے۔ موشی آندہ ساڑھی سنو گے تو تاں تھوڑے پلے پہنے۔ جی سناؤ جی۔ کہتے ہیں پہلی بات تو یہ سمجھو کہ ام سے بمانا دے روز، گزشتہ روز۔ آج کیے تو گزشتہ کیڑا دن سی؟ جمعہ۔ ہون اسی جمعے نو ام سے آکھ سکتے ہیں، جمعے نو ام سے۔ گل سمجھی جے؟ اچھا جی،
بعض کے نزدیک مبنی بر کسر ہے اور معرفہ ہے کہ یہ بعض کے نزدیک مبنی بر کسر ہے اور معرفہ ہے معرفے تو مراد ہے بھی امسے دا معنی ہے نال والا پچھلا دن تے نال والا پچھلا متعین ہے کہ غیر متعین ہے ایک دن پچھا ہفتے وچوں کوئی ایک پچھلا دن ہن نکرا ہو گیا پچھلا نال والا جڑا بالکل نال جڑیا ہے وہ متعین ہے کہ کوئی نہیں تے معرفہ کون ہوندا ہے نہ جڑا معین تے دلالت کرے تے دلالت کیتی کہ نہ تے اج ہن امسے دا کی معنی ہے جمعہ تے کل امسے دا کی معنی ہوے گا ہفتہ اتوار نو امسے دا کی معنی ہوے گا ہفتہ سوموار والا دن تو منگل والا دن اے مطلب ہے جی تو بعض کے نزدیک یہ مبنی بر کسر ہے اور معرفت معنی سمجھا گئے اور بعض کے نزدیک مورب ہے اور معرفہ ہے تاکہ تائیں کہ نا عند اہل الحجاز ہے بے بعض کے نزدیک تے بعض کے نزدیک ہے معرفہ یہ نال والا کل معرفے دے مطلب ہے کیڑا جس دن گل کر رہے اس تو جڑا نال والا پچھلا دن ہے او ہم سے اب کیا ہوگا یہ تو بعض کے نزدیک اس وقت یہ مبنی ہے مبنی بر کسر بعض کے نزدیک یہ مورب ہے سمجھی بات اچھا جی مسئلہ نمبر مڈو شڈو دھیان کرے جی جس وقت کے ہم سے مضاف ہو جائے کی ہو جائے یا اس پر الف لام آ جائے کنیا صورتاں یا پچھلے کل تو کوئی پچھلا مراد ہوئے تو ان کی ہو گیا کہ نہیں کہتے کوئی شک رہ گیا ہو گیا نا اگر یہ تین صورتیں ہوں تو بالاتفاق یہ سجن مورب ہے کیڑی تین صورتاں یہ مضاف ہو جائے یا اس پر الف لام آ جائے یا نکرے کا مطلب ہے بھی آج تو پچھلا کوئی پچھلا جمعہ اتوار جمعہ جمعرات بدھ منگل سوار ہفتہ اتوار کوئی ایک اب کیا ہوگا یہ نا نکرا ہو گیا کہ معرفہ رہا سمجھی گل یہ تین صورتیں ہوں تو بالاتفاق حجاز والوں کے نزدیک بھی ان دی مثال ویکھ لہذا یوں پڑھا جائے گا مدا امسونا مدا فعل بنتا پہ فعل کیا ہونا اللہ مدل امسو الف لام دی مثال پہلی اضافت دی سی تے مدل امسو ایک دی مثال ہے تے فعل بنتا پہ کی پڑھے انہوں مدل امسل مبارکو سمجھیا اے دو مثالاں کیڑیاں مدا امسنا اور مدل امسل مبارک آگے سمجھے تیسری مثال کوئی کل کلو غدن سائر امسن ہر آن والا انہیں کل بن جانا ہے ہر آن والے نے کہ نہیں بننا جڑا کل اتوار ہونا ہے انہیں پرسوں کل بن جانا ہے کہ نہیں سوار والے دن سوار نے منگل نو کل بن جانا ہے کہ نہیں یہ ہوں جڑا ہے کہ ہر آنے والا گزشتہ بننے والا ہے یہ معین ہے کہ عام ہے تو کی ہو گیا پھر ہاں اس واسطے اسائرن کا خبر ہے تو امسنو سنیوں گل اے مثال آ گئی ہیں جی مسئلہ نمبر مڈو شڈو لفظ غدن کی کل آن والا بارہا رات نو بھی آندے نے کنے ہو گئے کیفا اینا متا ایون ما اندہ تے مہینیاں دے نا عربی تے دناں دے عربی نا سوائے جمعے دے آ جڑے 10 نے نا انہاں دی تصغیر نہیں آوندی انہاں دی اے مسئلہ دسیا تانوں مشیتاں دا حلوہ کھواؤ دے کہ نہیں انہاں دی جمعے دی تصغیر آ جاندی ہے جمعے تو سوا باقی کی تصغیر نہیں آتی اے جڑے گنے نے سارے سمجھے جے گل ہن اگا ارشاد بل
चलो जी। और ज़रूफ़ मबनिया से अम से है कसरे के साथ, अहले हिजाज के नज़दीक ज़रूफ़ मबनिया में से अमसी है कसरे के साथ आले हिजाज के नज़दीक। और हरूफ मबनिया में से अम से है कसरा के साथ आले हिजाज के नज़दीक। चलो जी। वल खातिमतु फी साइरि अहकामिल इस्मि व नवाहिबिही गैरल इराबि वल बिनाई व फिया फुसूल। ओह पिछो बड़ा मुड्डो किताब बिक्री बखाया ना जो तो पढ़ी से याद है। अल बाबुल अव्वल फिल इस्मिल मोरब, उसमें एक मुकदमा है, 3 और एक खात्मा है। इयो गल है, 3 मकसद पूरे हो गए कि कोई नहीं। उनदे विच खात्मा आया सी केड़ा, ते फिर कद मर्रा तारीफ हूँ वह यन कासिमो इलल मोराबे वल मबनीये। ज़िक्र करेंगे हम अहकाम इनके 2 बाबों में और एक ख़ात्मे में। तो मोरब का भी बाब आ गए, मोरब के बाब में अपना ख़ात्मा था, मबनी का भी बाब आ गया। अब मोरब मबनी के 2 बाबों के बाद एक ख़ात्मा है, अब वो ख़ात्मा शुरू है, उसके बाद फ़ेल और हर्फ की बात होगी। बात समझिए। तो ये मोरब मबनी की बास के बाद जिस ख़ात्मे का वादा किया था अब वो शुरू है। सुनिए, तो ख़ात्मा है इसम के, ये जो लफ्ज़ है ना साइर, कौन? इसका जो मुज़ाफ़ इलैह होता है, किसका? किसका? क्या? अगर उसमें से विचों 2-4 चमचे ना कढ़े होण फिर सायर बमाना सारे ही हुंदे। सायर बमाना ते जे विचों 4-5 चमचे चोरी हो जाण ना फिर सायर बमाना बाकी। सायर बमाना ए ध्यान करने ते 2 माने होंदे ने, केड़ा? सायर बमाना जमी, सायर बमाना बाकी, सायर बमाना किसका जो मुज़ाफ़ इलैह है उससे निकाले ना गए हों तो फिर बमाना जमी। अगर कुछ निकाले गए हों तो इसम दे बहुत सारे अहकाम ते आ गए न के लिहाजा हुण की माना होगा। तो ख़ात्मा जो है इसम के बाकी अहकाम के बयान में और इसम के लवाहिक के बयान में, जो कि मोरब और मबनी होने के एतबार से नहीं है, जो कि और इस ख़ात्मे में 10 फसलें हैं। इस ख़ात्मे में मना करिए। और ख़ातिमा इसम के बाकी अहकाम के बयान में और इसम के लवाहिक के बयान में, इराब और बिना के सिवा वो आ चुके हैं जी। और इसमें किस में? ख़ात्मे में और किस में? 10 फसलें हैं। हाथ किताब तो रखो यार, कीजिए। चादर थले कर के बयान में और इसम के लवाहिक के बयान में, एराब और बिना के सिवा और इसमें ख़ात्मा में 10 फसलें हैं हमेशा। बस मसला शुरू जी। पहली फसल मुसन्निफ़ रहमा फरमाते हैं, पुत्र जी ज़रा ध्यान फरमाओ, फिर मैं एलम आखिर में ज़रा जानो कि इसम की 2 किस्में हैं, इसम मारिफा और इसम नकरा। जी क्या कहें? मसला बयान फरमाते हैं कि इसम की 2 किस्में हैं, मारिफा और नाकिरा। दोनों की तारीफ करेंगे, किस्में बयान करेंगे। फसल पहली, जान इस बात को कि इसम 2 किस्मों पर है, मारिफा और नकिरा। जब मबनियात में ज़िक्र मारफे का आया है कि को नहीं आया वो मबनियात में ज़मीरा सारियाँ वो मारफा इसम इशारा मौसूला अभी ज़िक्र आया चंगा पड़ा जी। इसलिए ज़िक्र मारफे का मबनियात के बाद मुनासिब हुआ ते वह बस बब मकसूद असली के और कसी बस। तो चूंकि मारफत आ पता लगना भी सज्जन भी नाल होवे तां केड़ा नकरा तां बस फिर दोवां दी गल करनी। ते चूंकि
معرفہ کثیر الاستعمال ہے، اس کو نکرے پر مقدم کر دیا. فیصلہ ہو گیا دوواں دا. جی لڑدے نہیں ہون. انہاں کہ ٹھیک ہے تسی پہلے جی اسی بعد وچ. ہاں بھی شاباش. پہلی جان اس بات کو کہ اسم دو قسم پر ہے، معرفہ اور نکرہ. ہے شاباش. اصل پہلی جان تو اس بات کو کہ اسم دو قسم پر ہے، معرفہ اور نکرہ. اب تعریف جی. المعرفۃ اسم وضع لشیء معین. اسم معرفہ ایسا اسم ہوتا ہے جس کی وضع کی گئی ہے شے معین کے لیے. اسم معرفہ ایسا اسم ہوتا ہے جس کی وضع کی گئی ہے شے معین کے لیے. پھر آخر اسم معرفہ ایسا اسم ہوتا ہے جس کی وضع کی گئی ہے شے معین کے لیے. تم ایک باری آخ دیکھ. اسم معرفہ ایسا اسم ہوتا ہے جس کی وضع کی گئی ہے شے معین کے لیے. معرفہ ایسا اسم ہے کہ وضع کیا گیا ہے شے معین کے لیے. جی معرفہ ایسا اسم ہے کہ وضع کیا گیا ہے شے معین کے لیے. معرفہ ایسا اسم ہے کہ وضع کیا گیا ہے شے معین کے لیے. موشی آندہ ہے ساڈی بھی سناؤ جی. آندے نے شے معین عام ایسے کہ وہ شے معین فرد معین ہو. کیا ہو؟ کلا. جیسے زید ایک شخص دا نام ہے. الرجل جدوں بولنا ہے ادو مراد خاص ایک مرد ہونا ہے، یعنی رجل معہود خارجی. آنا کا معنی میں ہک، انتا کا معنی تو ہک. اے سارے او نہیں کہ معرفے ہیں تو ان کی اس سے مراد کیا ہے؟ وہ معرفہ جب وہ فرد معین ہے، یا وہ جو معین ہے وہ پوری جنس معین ہو، پوری جنس معین ہو. جیسا کہ لفظ اسامہ یہ پوری جنس اسد کا علم ہے. کون؟ لفظ اسامہ یہ جنس اسد کا علم ہے. پورے اس جنس جو ہے نا شیراں دی انہاں دا نام ہے کی اسامہ. نام انہاں دا علم ہے جی. سمجھی جے گل اے اسد علم جنس اسد است یا اسد. اچھا جی محلہ یا محلہ بلام جنس ہو. کیا ہو؟ اللہ والا میں جنس. جس پر لام جنس آ جائے نا، کیا آ جائے؟ لام جنس. تھوڑی جی دیر تو بعد الف لام دی باس میں ساری لکھی جی برس کردہ جی. تو جنس جب جو اسم محلہ بلام جنس ہو تو وہ پوری جنس کو گھیرتا ہے. جب پوری جنس گھیر لی گئی تو وہ ساری کیا ہو گئی؟ معین ہو. متعین ہو گئی. یا جملہ معینہ از کل افراد جنس یا بعض افراد. جملہ معینہ کی کل افراد سے یا جنس یا بعض افراد. مثل معرف بلام استغراق کی معرف بلا میں استغراق. اس میں سارے افراد آ جاتے ہیں. یا جمع معہود جمع ہو لیکن کتنے مراد ہیں وہ سارے معین ہو تو یہ سارے معرفے ہوتے ہیں. یہ سارے کیا ہوتے ہیں؟ اے شاباش سے. پھر انہاں دی اصول فقہ چ لوڑ پینی ہے. آ جی گل دسی نا کتنے پھر وہ تو گلاں آنے وال بزرگ مسئلے سمجھائے وال قوانین بیان کرے وال گل بولو جے وال سمجھ کے نہیں آنی جی. اے شاباش سے سمجھی گل. ہوں اگے جی واہ یا یا ستۃ اقسام. علامہ نے تعریف کر دیا معرفے کی. اب تقسیم کرتے ہیں. اسم معرفے کی 6 قسمیں. کیا کہ جی علامہ نے تعریف کر دی ہے معرفے کی. آپ تقسیم بیان فرماتے ہیں اسم معرفہ 6 اقسام. اور معرفہ 6 قسم ہے. پہلے لکھا بل استقراء بے عربیاں نے نحویاں نے ٹل لا کے کٹھیاں کیتیاں تے 6 ہی لبیاں نے. ہو سکتا کوئی اور بھی ہوئے. اے مطلب ہوندا استقراء دا بھی ساڈی ساری پڑتال ایتھے پہنچی جی. اور معرفہ 6 اقسام ہیں. شاباش جی. اور معرفہ 6 اقسام ہیں. المدبرات والاعلام والمبہمات اعنی اسماء الاشارات والموصولات والمعرف باللام والمضاف الى احدها اضافة معنوية والمعرف بالنداء. چلو جی وہ 6 قسمیں ساری ضمیریں معرفہ ہیں. ساری ضمیر معرفہ ہے. اور جو نام
नाम रखे जाते हैं हर फर्द के अलहदा अलहदा या पंजा सत्ता दे जो आलाम अलम जो ख़ास माने के लिए जो लफ्ज़ वज़ा किए उसको कहते हैं वो क्या मारिफा है। अलम अलम अजय वो थोड़े सारे दे नाम ने और तमाम अस्माए इशारात मारफा हैं और तमाम मौसूलात मारफा हैं। कितने हो गए चार नहीं हो गए 3 हो गए। ये मुबहमात हैं मुबहमात के 2 बेटे हैं एक इशारात और एक हाँ 3 और मुअर्रफ बिल्लाम जिस नकरे पर अलिफ लाम आ जाए वो केड़ा वो मोशिया दे फिर दसांगा मैं ठहर के। मुअर्रफ बिल्लाम भी मारफा होता है क्या मुअर्रफ बिल्लाम भी मारिफा होता है। और कितने हो गए 4 हो गए। 4 हो गए जी। और वो नकरा जो इन मारफों की तरफ मुजाफ हो जाए इजाफत मानवी के साथ किसके साथ को पीछे पड़े इजाफत लफ्जी तारीफ का फ़ायदा नहीं देती सिर्फ लफ्जी तखफीफ का फ़ायदा देती। याद आया तो जो मुजाफ हो इनमें से किसी की तरफ इजाफत मानवी के साथ तो वो नकरा भी मारिफा बन जाता है। और मुअर्रफ बिन निदा जिस नकरे पर अरफे निदा आ जाए वो भी मारिफा बन जाता है। तो 6 पिछे किनिया पढ़िया सन हमीरे 7 ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਬਿਸ਼ਾਰਾਤ ਵੱਖਰੇ ਤੇ ਮੌਸੂਲਾਤ ਤੇ ਹੁਣ 7 ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਰੱਖੋ ਮੁਬਹਮਾਤ ਤੇ ਹੁਣ 6 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਮ ਸ਼ਬਹ क्या खेनी सारी ज़मीरें उनमें से 6 किस्में जो है वो पहले सारी ज़मीरें जो है वो मबनी है और वो 6 किस्में कौन सी हैं वो 6 किस्में ये हैं मुज़मरात यानी ज़मीरें जो हैं यानी ज़मीरें जो है ये नाहमीर के मुताबिक कितनी हैं 70 हिदायतुन्नाफ के मुताबिक 60 वो मुस्तस्नी वाले इकट्ठे कर देते। और सारे आलाम जो नाम होते हैं ख़ास ख़ास ये जी भी मबनी होते हैं ये भी क्या होते हैं मारिफा होते हैं माँ ये मारफा होते हैं और अस्माए इशारात भी मारिफा होते हैं और अस्माए मौसूलात भी मारिफा होते हैं और वो इसम नकिरा जिस पर अलिफ लाम आ जाए वो इसम नकिरा भी मारिफा बन जाता है और वो इसम नकिरा जिसकी इजाफत की जाए इन मारिफा की तरफ इजाफत मानवी के साथ तो वो नकरा भी वो नकिरा भी मबनी बन जाता है। अब मारफा मबनी तो मुक गया को ना क्या गैर वाले राबे वल बिना वल झाके पौंदे पैन जी और वो नकिरा जिस पर हर पे निदा में से कोई जो मुअर्रफ बिन निदा हो नकरे पर अरफे निदा आ जाए तो वो क्या बन जाता है मारफा हो जाता है। चलो जी वो 6 किस्में कौन सी मुज़मरात मुज़मरात और आलाम और मुबहमात ये मुबहमात केड़े ने आज तक नहीं सुनिया कहते ने पुत्र तुम दस दिया मेरी मुराद अस्माए इशारात और मौसूलात नाहमीर उल्ट सी दोवां दा नाम लेके आख्या इनको मुबहमात कहते हैं इत्थे आख्या ये मुबहमात हैं ये हैं कौन अस्माए इशारात और मौसूलात समझी गल। अच्छा जी वो मोशी आंदा है पुत्र साडी सुनाओ जी कहते ने अस्माए इशारात और मौसूलात इनको मुबहमात क्यों कहना की बाम पै गया कि जब इसम इशारा बग़ैर इशारा हिस्सी मुज़ाफ़ ले की तरफ लफ्ज़ के वक्त तलफ़ुज़ मुतकल्लिम के नज़दीक और मुखातब के नज़दीक मुबहम होता है। ए हाज़ा ते आखिए की आखिए हाज़ा ते ओदे हथ ना करिए बे आ हलवे दी प्लेट इंज ना करिए ते मुखातब नूं कोई नहीं पता लगना कि मुतकल्लिम हाज़ा कहा के ते केड़ी शय दसी है जी समझिए। तो लिहाजा चूँकि ये इशारा हिस्सी जो मुशार लय की तरफ होता है उसके बग़ैर इसमें क्या होता है इसलिए इसको मुबहम कहते हैं। और इसी तरह मौसूलात वो जो कि बग़ैर सिले के उसमें तायन नहीं आता किस में ओ जड़ा कल तेरे ते मेरे नाल नहीं सी खलोता उनकी गल है हुण मुतयन होया है समझ आई
تو سمجھی گل؟ تو یہ چونکہ بغیر صلے کے موصول میں کیا ہوتا ہے؟ ابہام ہوتا ہے، اس لیے اسم اشارہ اسم موصولہ کو کہتے ہیں یہ مبہمات میں سے یہ ابہام ہے کہ اسم اشارہ بغیر اشارے اسی کے مشار لے کا تعین نہیں ہوتا، اور موصول کا معنی بغیر صلے کے متعین نہیں ہوتا۔ جی میری مراد اسماء اشارات اور موصولات ہیں۔ تسی آکھو کہ پھر نکرے ہو گئے، اور نکرہ آندا ہے اپنے گھر لے جو ساڈے تھاں کونی ہے پھر معرفے چ رہنا کدھر جان، جو نکرے والے گھر نہیں بڑھن دیندے۔ چلو جی، اور معرف باللام کون؟ اور وہ اسم جو مضاف ہو اتنے لکھا ہے سوائے غیر اور مثل اور شبہ اور نظیر کے، اس لیے کہ یہ سارے ایک ہی متوغل فی الابہام ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ متوغل فی الابہام ہوتے ہیں، کیونکہ غیر ساری دنیا غیر سے جڑے اس طرح مثل تیری مثل شبہ تے نظیر سمجھے نا جی، اس میں تعین نہیں ہوتا کہ وہ کون ہے جی، ان کے سوا۔ اور وہ اسم جو مضاف ہو الی احدہا، ان کے ایک کی طرف، اضافت معنویہ اس لیے کہ اضافت لفظی مفید تعریف نہیں ہوتی، اور وہ جو الف لام موصولہ معرفہ بنایا گیا ندا کے سبب مانا کرون کیا مضمرات اور اعلام اور مبہمات میری مراد اسماء اشارات اور موصولات ہیں، اور وہ اسم جو معرفہ بنایا گیا لام کے ساتھ، اور وہ اسم کے اضافت کی گئی، اس کی اضافت کی جائے لام تو مراد الف لام، وہ اسم کے اس کی اضافت کی جائے ان کے ایک کی طرف، اضافت مان گیا، اور وہ اسم جو معرفہ بنایا گیا ندا کے ہاں بھی نکیا مسمرات اور اعلام اور مبہمات ہے۔ میری مراد اسماء اشارات اور موصولات، اور وہ معرفہ بنایا گیا لام کی طرف، اور مضاف ہو ان کے ایک کی طرف اضافت مان گیا، اور وہ جو معرفہ وہ اسم جو معرفہ بنایا گیا ہو، معرفہ بنایا گیا ہو ندا کے ساتھ۔ اور تو دیکھ میں بابا بداں کے جان کے سو جو جان کے الف و لام دو قسم پر ہے، زائدہ معنی کو نہیں ہوتا، صرف لفظ کی تحسین کے واسطے برائے تحسین لفظ آید، جیسے اعلام کے اوپر الف لام آ جائے، حسن الحسن، کوئی خاص معنی نہیں دیا، صرف تحسین، حسین الحسین۔ تو کسی کا نام ہو لئیم جی، وہ کرداری نام ہو نہیں جاندہ، سارا جاندہ بھی کیڑا مراد ہے، تو اس پر الف لام آ گیا کی اللئیم، کی آ گیا اللئیم، سمجھی گل؟ اچھا جی، شاعر کا شعر ہے وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي، اور البتہ تاکہ گزرتا ہوں میں ایک کمینے پر، گالیاں دیتا ہے وہ مجھے، میں وہاں سے گزر جاتا ہوں، میں کہتا ہوں مجھے نہیں مراد لے رہا، کسی اور کو لے رہا ہے۔ یہ ہے الف لام زیدہ، کیا ہے؟ اس الف لام کا کوئی تعلق نہیں نکرے کو معرفہ کرنے کے ساتھ، کس کا؟ یہ جو زیادہ ہے، یہ آتا ہی علموں پر ہے، اعلام پر، العباس۔ دوسری قسم ہے غیر زائدہ، یعنی با معنی غیر زائدہ، اور غیر زائدہ دو قسم پر ہے، ایک الف لام با معنی اسمی ہوتا ہے، دوسرا حرفی ہوتا ہے۔ جو الف لام با معنی اسمی ہے وہ اسم موصول ہوتا ہے جس کا مدخول اسم فاعل ہوتا ہے یا اسم مفعول ہوتا ہے، جس کا اسم فاعل یا اسم مفعول ہوتا ہے۔ پڑھا کہ کون چند دن پہلے الضارب مراد الذی یضرب، المضروب الذی، یہ الف لام جڑے ہیں نا 6 معنی دیندا ہے، جویں دا موصول ہونا نا ماں بعد اوویں دا نہ، جویں دا ماں بعد اسم فاعل مفعول
मुफरद तस्निया जमा मुज़क्कर मुअन्नस उसी किस्म का ये माना देंगे। ये तो आ गया अलिफ लाम बा माना इसमी, ये मौसूला है। दूसरी किस्म है बा माना की हरफी, किसकी? हरफी, हरफी। तो ये 4 किस्म है। ये ए जेड़ा 4 किस्म है ना, इनका तलक है इसम नकरे नूं मारफा बनाने नाल जी। समझी जे गल? जिनसी, इस्तिगराकी, आहद ज़हनी, आहद खारजी। समझे जी। किन्ना? जिनसी, इस्तिगराकी, आहद ज़हनी, आहद खारजी। ये किस अलिफ लाम की 4 किस्में हैं? अलिफ लाम गैर ज़ैदा हरफी की, किसकी? अलिफ लाम गैर ज़ायदा हरफी की 4 किस्में। कौन सी? जिनसी, इस्तिगराकी, आहद ज़हनी, आहद खारजी। जिनसी। अब इनकी तारीफ है। अलिफ लाम जिनसी, वो अलिफ लाम ए ना इसम उत्ते आना है, कित्थे आना है? उस इसम का कोई माना होना है कि कोई नहीं होना? अच्छा, वो हुण माना ज़हन च रखना है ताकि तारीफ समझ आवे। अलिफ लाम जिनसी इशारा करता है माहियत की जानिब, कता नज़र फ़र्द से या अफराद से, वहदत से, कसरत से। अलिफ लाम जिनसी ये बताता है जिस पर मैं दाखिल हूँ उससे मुराद जिनस है, अफराद से कता नज़र। उससे मुराद पूरी जिनस, अफराद से ये अलिफ लाम जिनसी होता है। क्या कहते हैं? अलिफ लाम जिनसी वो होता है जो दलालत करता है मेरा मदखूल कौन? इसम। मेरे मदखूल से मुराद जिनस है, अफराद का कोई तल्लक नहीं, जिनस पूरी। ओ वेखो जैसे अहला कन्ना सद्दी नारो व दराहिमो, हलाक कर दिया अन्नास को दिनार ने और दिरम ने। ये जो अन्नास पर अलिफ लाम है, अन्नास पर नहीं, नास पर जो अलिफ लाम है तो अन्नास बना है, ये अलिफ लाम जिनस का है। ये दलालत करता है से मुराद कोई ख़ास अफराद नहीं है, बस जिन से नास, जिन से सिवाय उसदे कि जिन्होंने अल्लाह ताला बचा लवे, नहीं तो इन्हें बेड़ा गर्क किया। किन्ने? ओया पीले ते चिट्टे ने, किन्ने? पीला कौन ते चिट्टे, ये मतलब। अच्छा जी तवज्जो। दूसरी किस्म ही केड़ा? 4 आई ना। हुण इस्तिगराक की समझ, ए विच जिनस जिनस दा लिहाज होना है। अलिफ लाम इस्तिगराकी दलाल ओ इशारत मुराद दलालत करता है कि मेरे मदखूल से मुराद जिनस है, लेकिन इस लिहाज से कि जिनस सारे अफराद में पाई जा रही है। हाँ जी, इशारा करता है बजानब माहियत, बजानब माहियत यानी मेरे मदखूल से मुराद जिनस मुराद है, लेकिन इस इतबार से कि वो जिन सारे अफराद को शामिल है, सारे अफराद को शामिल है। समझाई ना जी? फिर वो मुख्तसरन यूँ कहा जाता है कि अलिफ लाम इस्तिगराक की दलालत करता है मेरे मदखूल जो कुल्ली है उसके जमी अफराद मुराद है, इसीलिए अलिफ लाम इस्तिगराक की मूजब कुल्लिये का सूर होता है। याद आया? अलिफ लाम इस्तिगराक की और जिमें कुल नाल सारे अफराद है, अलिफ लाम इस्तिगराकी में दिया माना दिता ना भला थी वे। चलो जी, दूसरी किस्म कि जमी अफराद की लुगविया उर्फिया जेड़े भी होन। इन्नल इंसान लफी खुसरिन, ये जो इंसान पर अलिफ लाम है अल, ये अलिफ लाम इस्तिगराकी है। अलिफ लाम क्योंकि बाकी बन नहीं सकते, वो लंबी तकरीर है, वो आ जाएगी आगे कि बाकी की नफ़ी करनी होती है, एक रह जाता है, वो कहता है ये मुराद है। या बेशक, क्या? बेशक इंसान का हर फर्द, इंसान का हर फर्द खसारे में है। समझे? ये पहले कुल्ली होनी है, अगो इल्ला नाल इस्तिगराक होना है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, हर फर्द खसारे में है। इस खसारे से वो निकलेंगे जो आमनू व अमिलुस सालिहात होंगे। आगे जी, तीसरा कौन ही?
الف لام عہد ذہنی وہ ہوتا ہے جو اشارہ کرتا ہے کہ میری مدخول سے مراد جنس ہے، لیکن اس طریقے سے کہ اس جنس جو ہے وہ خاص فرد کے ضمن میں ہے، جو فرد متکلم کیڑا عہد ذہنی ہے نا تیسرا، ہاں الف لام عہد ذہنی وہ ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے کہ میرے مدخول جو جنس ہے اس سے مراد بعض فرد ہے، اس سے مراد بعض فرد ہیں جو متکلم اور مخاطب کے مابین خارج میں متعین نہیں، ذہن میں تو متعین ہے وہ کیا شے ہے، خارج میں وہ کون ہے یہ متعین نہیں ہے۔ اس تے ذرا ٹل دیو گے نا 2-4 واری پڑھنے میں تاں دماغ گل جائے گی ورنہ جاندی نہیں جی۔ کیا کیا جی؟ خارجی کا دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ میرے مدخول سے مراد وہ جنس ہے نا، جنس ہے، لیکن جنس اس اعتبار سے کہ وہ بعض افراد کے ضمن میں جو بعض غیر معین ہے، بعض افراد کے ضمن میں جو بعض غیر معین، میرے مدخول سے مراد، اب اس کا اختصار یوں کرتے ہیں کہ الف لام عہد ذہنی وہ ہوتا ہے کہ جس کے مدخول سے مراد فرد غیر معین ہوتا ہے، کس کے درمیان؟ متکلم اور مخاطب، ذہن میں متعین ہے کیڑی شے، خارج میں متعین نہیں ہوتا ہے۔ ایک مثال دیکھو، تو دتے پیسے مولی ہاشم نو، ٹھیک ہے نا، ٹنڈے لیا دے، کی لیا دے؟ چلو ٹنڈے چھڈو جی، بھائی جناب چینی لیا دے، تے تو نے آکھیا کہ بھائی بازار جا تے چینی لے آ۔ ہن اس بازار یہ تو ہوے نا بھی پنڈ چھوٹا جا تے وچ ایکو بازار ہے، ہن تو متعین ہو گیا، لیکن جسلے شہر وچ گل کرو ہے کہ بازار ادخل السوق، داخل ہو بازار میں اور فلانی چیز لے آ، ایتھے اے مراد نہیں کہ کیڑے بازار وچ، بازار شے کی ہوندی ہے، یہ تو تینوں پتہ ہے کہ کوئی نہیں کہ جتھے دکاناں ہون تے چیزاں مل جان، اینوں بھی پتہ ہو بازار کی شے، لیکن خارج وچ متعین نہیں کہ فلانا جڑا بازار ہے اوتھے جدو تعین کرو گے پھر تو وکھری شے ہے، تعین نہ ہوے اونج بھئی میں بازار جا یار فلانی شے لے آ، جس میں تو کہوں یار بازار جاؤ فروٹ لے آ تے میرا مطلب بندے فلانے پاسے جتوں چنگا مل جائے لے آؤ جی۔ یہ ہے کہ ادخل السوق کے اندر جو سوق پر الف لام ہے نا، یہ الف لام عہد ذہنی کا ہے، متکلم اور مخاطب کے نزدیک اس کے مدخول کا معنی تو پتہ ہے بھی سوق کس کو کہتے ہیں، لیکن خارج میں وہ متعین نہیں کون سا بازار، اے جائے گا واپس آ کے دسے گا جی میں فلانے بازار چواندی، پھر تیار سمجھی گل، اے شاباش جی۔ تب دیکھیں اب یہیں سے سمجھ لیں جو الف لام عہد ذہنی ہے اس کا جو مدخول ہے وہ متعین نہیں ہوتا، متعین اس لیے کہتے ہیں کہ الف لام عہد ذہنی نکرے کے حکم میں ہوتا ہے، الف لام اب الف لام عہد ذہنی نکرے کے حکم میں نہیں ہوتا، الف لام عہد ذہنی کا جو مدخول ہے وہ کیونکہ مجھے معین نہیں ہوا، لیکن بولتے یوں ہے کہ الف لام عہد ذہنی مراد، بولتے یوں ہے کہ مراد وہ نکرے کے حکم میں ہوتا ہے کیونکہ تعین نہیں ہوا۔ چوتھی قسم الف لام عہد خارجی، کون؟ یہ اشارہ کرتا ہے ماہیت کی طرف، لیکن ماہیت اس اعتبار سے کہ اپنے بعض افراد کے ضمن میں ہے، وہ بعض جو خارج میں متعین ہے سامع اور مخاطب، متکلم اور سامع کے درمیان، سامع متکلم اور سامع کے درمیان، خارج میں وہ کیا ہے؟ متعین۔ الف لام عہد خارجی وہ ہوتا ہے کہ جو دلالت کرتا ہے کہ میرے مدخول سے مراد بعض افراد ہیں، لیکن وہ بعض معین ہے کس کے درمیان؟ خاطب کے درمیان۔ اصل اس کا طریقہ یہ ہے، خود لکھے وہ یہ ہے، پہلے آپ نے نکرہ ذکر کیا، کیا ذکر کیا؟ بعد میں اسی نکرے کو معرف باللام بنا کر ذکر کیا۔ اب اس الف لام سے مراد مدخول سے وہی جس کا پہلے ذکر ہے وہ ہوتا ہے، جو پہلے متکلم اور مخاطب جس کا ذکر کر چکے ہیں نا، یہ لٹا کر وہی مراد ہوتا ہے، وہی مراد ہوتا ہے۔ وہی اصول فقہ میں ہے گا، نکرے کو جب معرفہ کر کے لٹائیں تو دوسرا پہلے کا عین ہوتا ہے،
نکرے کو معرفہ کر کے لٹائیں تو دوسرا پہلے کا عین ہوتا ہے. عین ہوتا ہے جی. جب نکرے کو نکرہ لوٹائیں تو دوسرا پہلے کا غیر ہوتا ہے جی. اب اس قانون پر وہ جو آیت ہے نا، جب اصول فقہ ہم پہنچیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اِنَّا مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. آگے دو بار یہ نا پڑھو نا، نہیں بڑھو پڑھو دو بار آیت، دو بار انما ہے. اب اس میں یسرن جو ہے نا، یسرن دونوں مرتبہ نکرہ ہے اور العسر معرفہ ہے جی. تو مفسرین نے کہا کہ یہ دونوں جگہ عسر سے مراد تنگی ایک ہے، یسر دو ہیں. وہ نکرہ کر کے لٹاؤ تو دوسرا پہلے کا غیر ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تمہیں تنگی جب ایک آئے گی تو آسانیاں دو نصیب ہوں گی جی. اچھا جی، خیر توجہ. تو الف لام ماد خارجی جو ہوتا ہے نا، وہ دلالت کرتا ہے کہ میرے مدخول سے مراد بعض افراد ہیں اور وہ بعض معین ہے. کس کے درمیان؟ انہوں دی مثال ویکھو، کما اور ویکھو نا لکھے کہ بھئی حاصل گردیدہ و عام اول منکور مذکور میں کنند و من بعد ہما منکور را معرفہ اعادہ میں نمائند. سمجھ آئی جے کہ پہلے نکرہ ذکر کرنا، بعد میں اس کو معرفہ ذکر کرنا. تو الف لام سے اشارہ اسی کی طرف ہوتا ہے جس کا پہلے ذکر ہوتا ہے. اس کی مثال ہے کما ارسلنا الی فرعون رسولا. وہ پیچھے سے مضمون چلا آ رہا ہے، جیسا کہ بھیجا ہم نے فرعون کی طرف رسول. کن کی طرف؟ آگے فرمایا فعصا فرعون الرسول، پس نافرمانی کی فرعون نے الرسول کی. اب اس الف لام نے اشارہ کیا ہے میرے مدخول سے مراد معین ہے جس کا ذکر پہلے رسولن میں آ چکا ہے. تو اس سے مراد کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. کون؟ کیونکہ فرعون کی طرف کون سے نبی آئے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام. تو الرسول سے مراد وہی رسول ہے جس کا ذکر پہلے نکرے کے میں ذکر ہے. کس کا؟ رسولن میں. تو وہ کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. چلو جی سمجھیے آپ. وَأَذْ اقسام معارف، معرفے کی قسموں میں سے معرفہ بیک ازیں الف لام چہار گانا بود. سمجھیے. و نکرہ باشد، نکرہ ہو اور اس پر الف لام، ان چار قسموں میں سے کوئی الف لام آ جائے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ جیسا کہ عبد الرحمن نے تصریح کی ہے، یہ شرح جامی کی شرح ہے، اور عبد الغفور پر تکملہ لکھا وہ شرح جامی کا، وہ عبد الغفور شرح ہے شرح جامی کی. تو وہ علامہ شگرد علامہ جامی کی تو کچھ رہ گئی تھی، تو علامہ عبد القیم سیالکوٹی نے اس کی شرح کو پورا کیا، اس کا نام ہے تکملہ عبد الغفور. تو علامہ عبد القیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے تکملے میں کہا ہے کہ مدخول الف لام ذہنی کا نکرہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اور اسی جہت سے جملہ خبریہ معرف باللام ذہنی کی صفت آ سکتا ہے، کیونکہ جملہ تو نکرہ ہوتا ہے. یاد ہے کہ کوئی نہیں؟ جملہ تو نکرہ صفت نکرے کی بنتا ہے. تو معرف باللام جس کا الف لام کون سا ہے؟ وہ چونکہ حکمن نکرہ ہے، لہذا اس معرف باللام کی صفت جملہ آ سکتا ہے. کدھر آیا ہوئے گا؟ پہلے اعتراض کریں گے پھر یہ جواب دیں گے جڑا دونوں اس وقت پڑھ جانا ہے. وہ مصنف تعرض بمعرف. اچھا جی، سوال ہے کہ کلام عرب میں نکرے کو معرفہ کرنے کے لیے الف اور میم بھی ہوتی ہے، جیسے ال ہے نا، ال ایسے ام بھی ہوتا ہے، ایسے ام یہ بھی ہوتا ہے. اس کو بیان کیوں نہیں کیا؟ اس کی مثال دیتے ہیں. پہلے مثال سمجھو. سائل آیا تھا، سائل کون آیا تھا؟ اور سائل کے علاقے میں نکرے کو معرفہ کرنے کے لیے ال کی بجائے ام. وہ توتلا نہیں تھا، توتلا نہیں تھا، وہ ان کے علاقے میں ال کی جگہ ام بولتے تھے، ال کی جگہ ام بولتے تھے. ایک پورا علاقہ ہے وہ کاف کی جگہ چے بولتے. اللہ اکبر. اتنے کنے وہ حاجی ہوندے نے، وہ کوئی توتلے نہیں ہوندے، انہوں نے زبان کاف کی جگہ تے بولدے چے نے جی. وہ اچھا تو اے جڑے نا اپنا، تو ان کے وہ توتلے نہیں ہیں،
ان کی بولی میں لفظ جو بولا جاتا ہے او تپاسا پتاسے نو پٹھا نہیں کیتا ہلے دی بولی ہے میں دی تپاسا اے گل جی اے میم جو ہے نا الف لام میم ام یہ ان کی بولی تھی. تو سائل اسی علاقے کا آیا تھا تو اس نے آ کر یہ مسئلہ پوچھا کہ سرکار سونے محبوب یہ فرمائیں سفر میں روزہ رکھنا نیکی ہے کہ نہیں جی. تو سونے نے ان دی بولی جو جواب دیتا ظاہر سونے تو ساریاں زباناں ہوندیاں نے خاص کر کے عربی تو سونے نے ان دی بولی جو اومی الف لام دی بجائے حالانکہ حجاز میں نکرے کو معرفہ ال کے ذریعے سرکار نے ام کے ساتھ جواب دیا تھا تو وہ جو ہے نا وہ بھی نکرے معرفے ہو گئے سمجھیے. تو ان دا جواب دیتا ہے ذرا کے میم بدل از لام است ذرا کے چونکہ اصل میں الف لام ہی ہوتا ہے تو اس علاقے والے وہ لام کو میم سے بدلا کر پڑھتے ہیں. تو جب بدلا کر پڑھا تو اصل میں کیا تھا ال تو اس کو ہم پڑھا. او مثال ہی کہ اس نے پوچھا سی کہ منم برم سیام و فم سفر انہوں جملہ تو کون لکھیا کہ کیا او منال برے تے منم برے نیکی سے ہے السیامو ام سیامو روزہ رکھنا فی سفر فم سفر. تو سونے پھر جواب دیتا لیسا منم برم سیامو فم سفر کہ نہیں ہے نیکی سے روزہ رکھنا سفر میں. سمجھی تو نے کیا جواب دیتا ہے چونکہ یہ لام نہ یہ میم لام سے بدلی ہے تو وہ ان کے علاقے کی لغت یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں وہ ال کی جگہ ام پڑھتے ہیں تو لہذا اصل میں الف لام ہی ہے جی. چلو شاباش.